الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، اللہ کی پاکیزہ شریعت دین اسلام میں جن اوصاف کی مذمت کی گئی ہے، جن کی برائی کی گئی ہے، ان میں سے ایک مسئلہ ہے گدہ گری، بھیک مانگنا، لوگوں سے ان کے مال یا دیگر سامان کا سوال کرنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس کی مذمت آئی ہے، اس کی برائی کی گئی ہے۔ بلا ضرورت ناحق طور پر صرف اپنا مال بڑھانے کے لیے گدہ گری کو پیشہ بنانا یہ مذموم صفت ہے، اس لیے کہ اس کی بنا پر انسان خود کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بندہ خود کو پست نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں یا مال فے میں جو مسلمانوں کے بیت المال میں جو مال جمع ہو اس میں کس کو ملنا چاہیے، کس کے حصے ہیں، تو اس میں ایک حصہ بتایا ان فقیروں اور محتاجوں کا بھی حصہ ہے جو اللہ کی راہ میں محصور ہیں اور وہ زمین میں ادھر ادھر چل پھر کر کے اپنے رزق کو کما نہیں سکتے، اور ایک نادان یہ سمجھتا ہے ان کی پاک دامنی کی بنا پر کہ وہ غنی ہیں اور وہ دولت مند ہیں، حالانکہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے اصرار کے ساتھ سوال نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم جو بھی مال اور خیر اور بھلائی خرچ کرو اللہ سب کا علم رکھتا ہے، اسے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ لا یسألون الناس الحافا، یعنی یہ سوال کرنے میں اصرار نہیں کرتے، الحاح نہیں کرتے، اور اپنی جس چیز کے حاجت مند نہیں ہوتے اس کا لوگوں کو مکلف نہیں کرتے۔ جو شخص کسی ایسی چیز کا سوال کرے جس کی اسے حاجت نہیں ہے، جس سوال سے وہ بچ سکتا ہے، اگر وہ اس طرح کا سوال کرے تو وہ سوال کرنے میں اصرار کا مرتکب ہے اور الحاف کا مرتکب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المسکین بہذا الطواف الذی یطوف علی الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسکین یا رسول اللہ قال الذی لا یجد غنى یغنیہ ولا یفطن له فیتصدق علیہ ولا یسأل الناس شیئا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1476 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1039 نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین اور محتاج وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں کے چکر لگاتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمہ پا کر لوٹ جاتا ہے، ایک کھجور یا دو کھجور پا کے پھر نئے گھر کی تلاش میں چل پڑتا ہے، وہ مسکین اور فقیر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے، پھر حاجت مند، ضرورت مند، فقیر، غریب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غریب وہ شخص ہے کہ جس کو اس کی کفایت نہ مل سکے، اس کو اتنا مال میسر نہ ہو، اتنی دولت میسر نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور لوگ اس کی غریبی کو جان بھی نہ سکیں کہ کوئی اس پر صدقہ کر دے، اور وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔
تو وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا، لوگوں سے مانگتا نہیں، اور لوگ اس کی غریبی کو سمجھتے بھی نہیں، اس لیے اسے صدقہ بھی نہیں دیتے، اور اس کے پاس اس کی ضرورتیں پوری بھی نہیں ہو پاتی، تو وہ غریب ہے۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکثرا فإنما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1041 نمبر پر ہے۔ جو شخص لوگوں سے ان کا مال مانگے، گداگری کرے، مقصد یہ ہو کہ اپنا مال بڑھا لے، زیادہ دولت مند ہو جائے، اس مقصد سے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو ایسا شخص آگ کا شعلہ مانگ رہا ہے، آگ کا شعلہ جمع کر رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو زیادہ جمع کرے، چاہے کم جمع کرے۔ ابو حامد الغزالی کہتے ہیں کہ سوال دراصل حرام ہے، اور کسی ضرورت یا سخت حاجت کی بنا پر جو کہ ضرورت سے قریب ہو جائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی شکایت ہے، اور ایک طرح سے اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کمی ہے، اس کے پاس اللہ کی جو نعمتیں دوسروں کو میسر ہیں اس کے پاس اس کی کمی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی شکایت ہے۔ اور دوسرے انسان اس طرح سے گداگری کر کے خود کو غیر اللہ کے سامنے ذلیل اور پست کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جس بندے سے سوال کیا جا رہا ہے عام طور پر ان کی بھی ایذا رسانی اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی دینا نہیں چاہتا، لیکن حیا اور شرم کی بنا پر یا دکھاوے کی بنا پر دے دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں لینے والے کے لیے لینا حرام ہے۔ تو یہ ابو حامد الغزالی نے کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ مانگنا کس کے لیے حلال ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قبیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنا حلال نہیں ہے مگر 3 آدمیوں میں سے کسی ایک کے لیے۔ ایک وہ شخص جس نے کوئی بوجھ اٹھا لیا ہو، بوجھ اٹھا لیا ہو مطلب کسی کی قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری خود پر لے لی ہو، یا کسی سے غلطی سے خون ہو گیا اور اس کی دیت ادا کرنے کی ذمہ داری اس نے اٹھا لی ہو۔ تو ان صورتوں میں جب اس نے کسی غیر کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا تو اس کو ظاہر ہے کہ اپنے ذاتی مال سے یہ بوجھ نہیں ادا کر سکتا ہے، تو لوگوں سے سوال کر کے وہ یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ ذمہ داری پوری کرنے کے لائق ہو جائے، اور جب ذمہ داری پوری ہو جائے تو پھر سوال کرنے سے رک جائے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جس پر کوئی آسمانی مصیبت آ پڑی جس کی وجہ سے اس کا مال برباد ہو گیا، جیسے آگ لگ گئی یا کسی قسم کی تباہی آ گئی، یا جو ہے اس نے کھیتی کی تھی لیکن کھیتیوں پر کوئی آفت آ گئی، کوئی طوفان آ گیا، تو اس کسی طرح کی مصیبت آ گئی، آسمانی مصیبت، جس کی وجہ سے اس کا سارا مال برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ وہ سامان گزارا حاصل کر لے۔ اور تیسرا وہ شخص
کہ جو فاقہ زدہ ہو گیا، یعنی مالدار تھا، دولت مند تھا، لیکن کسی بنا پر فقر و محتاجگی کا شکار ہو گیا اور فقر و فاقہ کی اور بھوکے رہنے کی نوبت آ گئی، تو جس کو فاقہ ہو گیا اور وہ اس صورت میں کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں فاقہ کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ وہ سامان ضرورت پا جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی سوال ہے، جو بھی گداگری کی صورتیں ہیں، جو بھی مانگنے کی شکلیں ہیں، سب کے سب حرام ہیں۔ آپ نے قبیصہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے قبیصہ، ان 3 صورتوں کے سوا جتنی صورتیں گداگری کی، سوال کرنے کی، بھیک مانگنے کی پائی جاتی ہیں، سب حرام ہیں، مانگنے والا اسے حرام طور پر کھاتا ہے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کی حدیث ہے، سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسألۃ قد یقد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او فی امر لا بد منه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوال کرنا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ ایک مشقت ہے، ایک نوچنا ہے یا زخمی کرنا ہے، جس سے آدمی اپنے چہرے کو نوچتا ہے، اپنی آبرو ضائع کرتا ہے۔ ہاں، اگر بادشاہ سے سوال کر رہا ہے، حاکم سے سوال کر رہا ہے، یا کسی انتہائی مجبوری اور ضرورت میں سوال کر رہا ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہے۔ امام سلمانی فرماتے ہیں کہ جہاں تک حاکم اور بادشاہ سے سوال کرنے کی بات ہے تو اس میں کوئی ملامت اور مذمت نہیں ہے، اس لیے کہ بیت المال میں تمام لوگوں کا حق ہے۔ تو اسی طرح سے اگر بادشاہ اپنی رعایا کو دیتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، تو اس میں مانگنے والے پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ وہ وکیل ہے۔ بیت المال میں جو مال ہے وہ اس پر امین ہے، وکیل ہے کہ وہ مال کو اپنی رعایا میں تقسیم کرے۔ تو جیسے انسان اپنے وکیل سے اپنا حق طلب کرتا ہے، تو اسی طرح سے اگر حاکم سے طلب کرتا ہے تو وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، اس لیے اس میں کوئی ملامت اور مذمت کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ آدمی کے پاس کتنا مال ہو اور کتنا سامان ہو تو اس کے لیے سوال کرنا حرام ہوتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے، سہل ابن الحنظلیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سأل وعنده ما یغنیہ فإنما یستکثر من جمر جہنم، کہ جو شخص سوال کرتا ہے اس کے باوجود کہ اس کے پاس کفایت ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، اس کے باوجود وہ سوال کر رہا ہے، تو وہ شخص جہنم کا شعلہ اپنے لیے بڑھا رہا ہے، جہنم کی آگ بڑھا رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے پاس رہے تو یہ مانیں گے کہ اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے اور اس کے پاس غنا ہے، اس کے پاس دولت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ما یغدیہ او یعشیہ، اگر اس کے پاس صبح شام کا کھانا ہے، اگر اس کے پاس لنچ اور ڈنر کا انتظام ہے، کھانے کا، شام کے اور دوپہر کے کھانے کا، ایک دن کے کھانے کا اگر اس کے پاس انتظام ہے، تو پھر وہ دولت مند ہے، پھر اسے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث کی سند کو محققین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی وہ حدیث جو زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ۔ ایک آدمی اپنی رسی لے
اور جا کر کے اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا بوجھ ڈھوئے اور اس کی تجارت کرے، اسے بیچے اور اس طرح سے اپنی عزت و آبرو کی اور اپنے چہرے کے پانی کی حفاظت کرے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، لوگوں سے مانگتا پھرے، لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ کوئی دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے، تو انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے، اس سے بہتر ہے کہ محنت و مشقت کرے اور اس کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کی وہ حدیث بھی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، کہ جب کوئی بندہ اپنے لیے سوال کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے، گداگری اپنا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے فقیری و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس صورتحال پر کی تھی، اس طرز پر کی تھی کہ وہ گداگری سے اپنی حفاظت کریں اور محنت اور مشقت کر کے اپنا رزق حاصل کریں۔ اسی طرح سے آپ نے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ وہ لوگوں سے دنیاوی ساز و سامان، مال و متاع نہ طلب کیا کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مانگا، آپ نے مجھے عطا فرمایا، پھر میں نے سوال کیا، پھر آپ نے عطا فرمایا، پھر میں نے سوال کیا، پھر آپ نے عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے حکیم، یہ مال سرسبز و شاداب ہے، میٹھا اور شیریں ہے، جو شخص نفس کی سخاوت کے ساتھ اس مال کو لیتا ہے تو اس میں اس کے لیے برکت دی جاتی ہے، اور جو نفس کی لالچ کے ساتھ اس مال کو لیتا ہے تو اس کو برکت نہیں دی جاتی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ جو کھاتا رہے اور آسودہ نہ ہو، اس کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ بات یاد رکھو، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، میں آپ کے بعد اب کسی اور سے ہرگز سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حکیم رضی اللہ عنہ کو عطا کے لیے، عطیہ دینے کے لیے بلاتے تھے تو وہ قبول کرنے سے منع کرتے تھے، کہتے تھے مجھے قبول نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ بھی انہیں عطیہ دینے کے لیے بلاتے تھے تو وہ قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو گواہ بنا کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں حکیم کو ان کا حق دے رہا ہوں، مال غنیمت میں ان کا حق دے رہا ہوں، بیت المال سے ان کا حق دے رہا ہوں، لیکن وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حکیم رضی اللہ عنہ نے اور کسی سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ آپ کے صحابہ مانگنے سے اور گداگری سے بہت دور رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرما کر کے حرام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور گداگری کی تمام صورتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔